जुमा को नमाज असर के बाद बाप बेटे का मामूल था कि वो लोगों को दीन की दावत देने के लिए अपने घर से निकलते। बाजार के वस्त में सड़क किनारे खड़े हो जाते, आते जाते लोगों में इस्लामी लिटरेचर तकसीम करते। बाप मकामी मस्जिद में खतीब हैं। उनका 11 साला बेटा गुज़िश्ता कई सालों से मौसम की शिद्दत की परवाह किए बगैर अपने वालिद के साथ जाता था। एम्स्टरडैम हॉलैंड का दारुल हुकूमत है। यूरोप का ये छोटा सा मुल्क बेहद खूबसूरत है। यहाँ बेहद्दो हिसाब फूल पैदा होते हैं। बारिशें कसरत से होती हैं, इसलिए यहाँ हर तरफ हरियाली नज़र आती है। दूध की पैदावार और उसकी प्रोडक्ट के एतबार से ये मुल्क बड़ा मशहूर है। कितनी ही मशहूर ज़माना कंपनियाँ यहाँ से खुश्क दूध दुनिया भर में सप्लाई करती हैं। उस रोज़ मौसम बहुत ही ख़राब था। सुबह से ठंडी हवाएं चल रही थीं। यख बस्ता सर्दी के साथ साथ वक्फे वक्फे से बारिश भी हो रही थी। जुमा का दिन था और मामूल के मुताबिक बाप बेटे को लिटरेचर तकसीम करना था। वालिद थोड़ी ही देर पहले मस्जिद से घर पहुंचे थे। उन्हें कदर थकावट भी थी। बेटे ने खूब गर्म कपड़े पहने और अपने वालिद साहब से कहने लगा, अब्बा जान चलिए, लिटरेचर तकसीम करने का वक्त हो चुका है। मगर बेटे, आज तो मौसम बड़ा ख़राब है। सर्दी के साथ साथ बारिश भी हो रही है। मैं तो तैयार हो गया हूँ। बारिश हो रही है तो फिर क्या है, यहाँ तो बारिश का होना मामूल की बात है। बेटे ने जवाब दिया, बेटे, मौसम का तेवर आज हमसे ये कह रहा है कि हम आज घर पर ही रहें। वालिद ने जवाब दिया, अब्बा जान, आप तो खूब जानते हैं कि कितने ही लोग जहन्नुम की तरफ जा रहे हैं। हमें उनको बचाना है, उन्हें जन्नत का रास्ता दिखाना है। आपको तो खुद मालूम है कि जन्नत का रास्ता नामी किताब पढ़कर कितने ही लोग राह रास्त पर आगे हैं। वालिद, बेटे, आज मेरा इस मौसम में बाहर जाने का कतन इरादा नहीं है। किसी और दिन प्रोग्राम बना लेंगे। बेटा, अब्बा जान, क्या ऐसा हो सकता है कि आज मैं अकेला ही इन किताबों को तकसीम कर आऊँ? बेटे ने इजाज़त तलब निगाहों से अपने बाप की तरफ देखा। वालिद थोड़ी देर तरद्दुद का शिकार हुए और फिर कहने लगे, मेरे ख्याल में तुम्हारे अकेले जाने में कोई हर्ज नहीं। अल्लाह का नाम लेकर तुम बेशक आज अकेले ही चले जाओ और लोगों में किताबें तकसीम कर आओ। वालिद ने बेटे को रोड टू पैराडाइज नामी कुछ किताबें पकड़ाईं और उसे फ़ी अमान अल्लाह कहकर अलविदा कह दिया। क़ारीन कराम, इस बात को जहन में रखें कि हमारे इस नन्हे दाई की उम्र सिर्फ 11 साल है। इसे बचपन ही से इस्लाम से शदीद मोहब्बत है और वो नहायत शौक़ से दीन के कामों में पेश पेश रहता है। नन्हा दाई घर से निकलता है, उसका रुख बाज़ार की तरफ है, जहाँ वो काफ़ी अरसा से लिटरेचर तकसीम करता चला आ रहा है। अब वो बाज़ार में अपनी मखसूस जगह पर खड़ा है। वो अपनी मुस्कुराहट से लोगों को अपनी तरफ मतवज्जो करता है, उनको सलाम करता है, उन्हें रोकता है, उनसे बातचीत करता है, मुस्कुराते हुए उनसे कहता है, देखिए सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका रब आपसे शदीद मोहब्बत करता है। वो उन्हें किताबें पेश करता है, उनसे कहता है, जनाब, ये फ्री है, ये आपके लिए है। इनमें से कुछ लोग उस नन्हे लड़के से किताब ले लेते हैं, कुछ शाने उचका कर आगे निकल जाते हैं। कुछ किताबें तकसीम करने के बाद अब उसका रुख करीबी मोहल्ले की तरफ है। वो बाज़ घरों के दरवाज़ों पर दस्तक देता है। अगर कोई बाहर निकलता है तो मुस्कुराते हुए उसे किताब का तोहफ़ा पेश करता है। कोई कबूल कर लेता है, कोई इनकार करता है, मगर वो इन चीज़ों से बेपरवाह अपने मिशन में लगा हुआ है। किताबें तकसीम करते हुए कमोबेश 2 घंटे गुजर चुके हैं। अब उसके हाथों में आखिरी किताब किसे दी जाए। उसने गली में आने जाने वाले कई लोगों को अपनी तरफ मतवज्जा किया और उन्हें किताब देने की पेशकश की, मगर उन्होंने थैंक यू कहकर इनकार किया और आगे चल दिए। गली में एक जगह जहां बहुत सारे घर एक ही डिज़ाइन के बने हुए थे, वो उनमें से एक घर का इंतखाब करता है और उसके दरवाजे पर जाकर घंटी बजाता है। किसी ने जवाब न दिया। उसने बार बार घंटी बजाई, मगर अंदर मुकम्मल खामोशी थी। ना जाने उसे क्या हुआ। ये उसके तरीक़ा कार के ख़िलाफ़ था कि वो किसी के दरवाज़े को इस तरह बजाए, मगर आज उसने दरवाज़े को ज़ोर ज़ोर से बजाना शुरू कर दिया। ज़ोर से कहा, कोई अंदर है तो दरवाज़ा खोलो। अंदर बदस्तूर मुकम्मल खामोशी थी। वो मायूस होने लगा। उसने कुछ सोचा और आखिरी बार अपनी उंगली घंटी पर रख दी। घंटी बजती रही और आखिरकार उसे अंदर से कदमों की चाप सुनाई दी।
اس کے دل کی حرکت تیز ہونے لگی۔ چند لمحوں بعد آہستگی سے دروازہ کھلتا ہے۔ ایک بوڑھی خاتون چہرے پر شدید رنج و غم کے آثار لیے سامنے کھڑی تھی۔ کہنے لگی، ہاں میرے بیٹے، بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ ننھے دائی نے مسکراتے ہوئے کہا، نہایت ہی معزز خاتون، اگر میں نے آپ کو بے وقت تنگ کیا تو اس کے لیے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ دراصل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا رب آپ سے حقیقی اور سچی محبت کرتا ہے، آپ کا ہر طرح سے خیال رکھتا ہے۔ میں کچھ کتابیں تقسیم کر رہا تھا، میرے پاس یہ آخری کتاب بچی ہے۔ میری خواہش ہے کہ یہ کتاب میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اس کتاب میں کیا ہے یہ آپ کو پڑھنے کے بعد معلوم ہوگا، مگر اتنی بات میں کہہ دیتا ہوں، یہ کتاب آپ کو آپ کے حقیقی رب کے بارے میں بہت کچھ بتائے گی۔ اسے پڑھ کر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے پیدا کرنے والے نے ہمیں کن مقاصد کے لیے پیدا کیا ہے اور ہم اپنے رب، اپنے خالق اور مالک کو کیسے راضی کر سکتے ہیں۔ بوڑھی عورت نے کتاب وصول کی اور بچے کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، جیتے رہو بیٹا، جیتے رہو۔ ننھے دائی کا آج کے لیے مشن مکمل ہو چکا تھا۔ اس کو جتنی کتابیں تقسیم کرنا تھیں وہ کر چکا تھا۔ اس کا رخ اب اپنے گھر کی طرف تھا۔ یوں بھی شام کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ وہ ہنستا مسکراتا اپنے گھر واپس آ گیا۔ ہفتہ کے ایام جلد ہی گزر گئے۔ آج ایک بار پھر جمعہ کا دن ہے۔ باپ بیٹا حسب معمول جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں ہے۔ ننھے دائی کے والد نے جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمایا۔ نماز پڑھانے کے بعد حسب معمول حاضرین سے کہا کہ آپ میں سے کوئی سوال کرنا چاہتا ہو یا کوئی بات کہنا چاہتا ہو تو اسے برسر عام ایسا کرنے کی اجازت ہے، وہ اٹھ کر بیان کر سکتا ہے۔ حاضرین میں تھوڑی دیر خاموشی چھا جاتی ہے۔ لگتا ہے کہ آج کسی کے پاس کوئی خاص سوال نہیں۔ اچانک پچھلی صفوں پر بیٹھی ہوئی خواتین میں سے ایک بوڑھی خاتون کھڑی ہوتی ہے۔ وہ قدرے بلند آواز میں کہنا شروع کرتی ہے، خواتین و حضرات، آپ لوگوں میں سے مجھے کوئی بھی نہیں پہچانتا، نہ ہی آج سے پہلے میں کبھی اس مسجد میں آئی ہوں۔ میں تو گزشتہ جمعہ تک مسلمان بھی نہ تھی، بلکہ میں نے تو اسلام قبول کرنے کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ چند ماہ گزرے، میرے خاوند کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد میں اس دنیا میں بالکل تنہا تھی۔ گزشتہ جمعہ کے روز موسم غیر معمولی ٹھنڈا تھا، وقفے وقفے سے ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی تھی۔ میں اس دنیا اور تنہائی سے تنگ آ چکی تھی۔ دنیا میں میرا کوئی بھی نہ تھا۔ میں کتنے دنوں سے سوچ رہی تھی کہ میں خودکشی کر کے اپنی زندگی کا خاتمہ کیوں نہ کر لوں۔ جب میرا خاوند نہیں رہا تو میں اس دنیا میں رہ کر کیا کروں گی؟ بالآخر گزشتہ جمعہ کو میں نے خودکشی کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ میں بازار گئی، وہاں سے ایک نہایت مضبوط رسی خریدی، سیڑھی پر چڑھ کر چھت کے ایک شہ تیر سے رسی کو باندھا، پھر میں نے رسی کے ایک سرے سے پھندا بنایا۔ اب اگلا مرحلہ یہ تھا کہ کرسی کو اپنے قریب کر کے مجھے اس پر پاؤں رکھنا تھا اور گلے میں پھندا ڈال کر کرسی کو ٹھوکر مار دینی تھی۔ اس طرح پھندا میرے گلے میں اٹک جاتا اور میری زندگی کا خاتمہ ہو جاتا۔ جو ہی میں نے گلے میں رسی ڈالی، نیچے سے گھنٹی بجنے کی آواز آئی۔ پہلے تو میں نے اس پر کوئی توجہ نہ دی، مگر گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ میں نے سوچا، میرا ملنے والا کون ہو سکتا ہے؟ مدتیں گزر گئی ہیں، مجھے کوئی ملنے کے لیے کبھی نہیں آیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں گھنٹی کو نظر انداز کر دوں اور خودکشی کر لوں۔ ادھر گھنٹی رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کوئی غیر مرئی طاقت مجھ سے کہہ رہی تھی کہ دیکھو دروازے پر کون ہے، لیکن ایک سوال بار بار میرے ذہن میں آ رہا تھا، اس دنیا میں تو میرا کوئی بھی نہیں، پھر یہ گھنٹی دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ اسی دوران کسی نے زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ میں نے سوچا، چلو کوئی بات نہیں، میں خودکشی کے پروگرام کو تھوڑی دیر کے لیے مؤخر کر دیتی ہوں۔ چنانچہ میں نے رسی کو گردن سے اتارا، کرسی کا سہارا لے کر کھڑی ہوئی اور آہستہ آہستہ نچلی منزل کی طرف چل دی۔ میں نے دروازہ کھولا تو ایک بہت پیارے اور خوبصورت بچے کو دیکھا جو مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ مجھے دیکھ کر اسے یوں لگ رہا تھا کہ اسے کوئی بڑی نعمت مل گئی ہو۔ میں نے آج تک اس عمر کے بچوں پر اتنی خوبصورت مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ میں بتا نہیں سکتی کہ وہ بچہ مجھے کتنا پیارا لگا۔
اس کے منہ سے نکلنے والے کلمات نہایت پیارے اور دلکش تھے۔ جس انداز سے اس نے میرے ساتھ گفتگو کی وہ ناقابل فراموش تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، اے معزز اور محترم خاتون، میں آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے حقیقی محبت کرتے ہیں اور آپ کا ہر لحاظ سے خیال رکھتے ہیں۔ اس نے جنت میں جانے کا رستہ نامی کتاب میرے ہاتھوں میں دیتے ہوئے کہا، اسے اطمینان سے ضرور پڑھیے۔ وہ خوبصورت اور روشن چہرے والا بچہ جدھر سے آیا تھا ادھر ہی واپس چلا گیا، مگر میرے دل میں شدید ہلچل پیدا کر گیا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور نچلی منزل پر ہی بیٹھ کر اس کتاب کا ایک ایک لفظ پڑھنے لگی۔ میں کتاب پڑھتی چلی گئی، یوں لگتا تھا کہ جیسے یہ کتاب میرے لیے اور صرف میرے لیے لکھی گئی ہے۔ میں نے جیسے ہی کتاب ختم کی، میرے ذہن میں انقلاب آ چکا تھا، مجھے روشنی مل گئی تھی۔ میں اوپر والی منزل میں گئی، چھت سے رسی کھولی اور کرسی کو پیچھے ہٹا دیا۔ اب مجھے ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہ رہی تھی۔ معزز حاضرین، اس نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، میں نہایت سعادت مند اور خوش بخت ہوں کہ میں نے اپنے حقیقی رب کو پہچان لیا ہے، میں نے فطرت کو پا لیا ہے، میں اب الحمدللہ مسلمان ہو چکی ہوں۔ اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے ہدایت سے نوازا۔ کتاب کے آخری صفحہ پر اس مرکز کا ایڈریس دیا ہوا تھا۔ میں یہاں اس لیے آئی ہوں کہ میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کر سکوں، خصوصاً اس ننھے سے دائی کا جو میرے پاس نہایت ہی مناسب وقت پر آیا۔ بس یہ چند لمحوں کی بات تھی، اگر وہ نہ آتا تو میں جہنم کا ایندھن بننے ہی والی تھی۔ لوگ حیران و ششدر ہو کر بڑھیا کی بات سن رہے تھے۔ جب اس کی بات ختم ہوئی تو مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں شاید ہی کوئی آنکھ ہو جس میں آنسو نہ جھلک رہے ہوں۔ مسجد میں اللہ اکبر کی صدائیں گونج رہی تھیں۔ امام مسجد ممبر سے نیچے اترے۔ سامنے والی صف میں ان کا ننھا دائی بیٹا بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے روتے ہوئے اسے اپنے بازوؤں میں لیا اور سینے سے لگا لیا۔ وہ کہہ رہے تھے، بیٹے، مجھے تم پر فخر ہے، تم صحیح معنوں میں ننھے دائی اور مجاہد ہو۔ مسجد میں شاید ہی کوئی شخص ہو جس کی یہ تمنا نہ ہو کہ کاش اس کا بیٹا بھی اس قسم کا دائی ہوتا۔